والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العظيم غوث اعظم بمنی بے سر و سامان مدد قبلے دل مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تسلمل عینی رائے خدا جو خدا بیلو خدا دا مدد بکرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستارہ کشتی وحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی منبر پر جلوہ کر گل گلزار سیادت برادر مکرم حضرت علامہ پیر سید صدیق میاں صاحب کی قادری صابری وہ جمیع عرش مقام سادات کرام علماء ذوی احترام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ ہم غریبوں کے غمگسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشہ بزم جنت دانائے سبل مولائے کل خلق الرسل خسرو خوباں سیاہ نام کا وجہ کن فتح در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم مکانا وما یکون آب و گل انبیاء جان و دل اسبیاء مطلع ارسعادت مقنع ارسیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کسبنم میں جس طریقے سے پڑھاؤں سب مل کر بلند آواز سے دل ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عرش کی اقتدنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے عرش کے تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام کان جدھر لگائیے یا رسول اللہ کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے بس میں سرائے زلف میں میری عروس فکر کو ساری بہار حشر خلد چھوٹا سا عطردان ہے گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ بلبل باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے۔ آج کی یہ محفل آپ کی سرزمین پر تعلیمی بیداری کے عنوان سے انعقاد پذیر کی گئی ہے۔ مجھ سے بیشتر میں سب کے ناموں کو تو نہیں جانتا لیکن سنا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد سے یہ محفل منعقد ہے اور آپ نے اپنے بڑے بڑے خطبہ علماء اور دانشوروں کے خطابات کو سماعت کر لیا ہے۔ شورا سے بھی آپ نے ان کے کلام سنے اور نقیب محفل سے بھی آپ نے ان کے فن کو محسوس ان کے فن سے اپنے آپ کو محسوس کیا۔ ہمارے بھائی پیر سید سلیم میاں باپو کا بھی خطاب ہونا تھا لیکن انہوں نے اپنا وقت مجھے دیا۔ میں بھی مختصر سے وقت میں اللہ رب العزت اور اس کے پیارے حبیب
صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو عنوان کی مناسبت سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کی ہے اس کے متعلق مجھے حق کہنے، آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں قومیں عروج پذیر بھی ہوتی ہے اور زوال پذیر بھی ہوتی ہے۔ قوموں کو عروج بھی نصیب ہوتا ہے اور زوال نصیب ہوتا ہے۔ قوموں کے عروج کی داستان کیا ہے؟ قومیں کب عروج پاتی ہے؟ قومیں کب زوال پذیر ہوتی ہے؟ قومیں کب ترقی کرتی ہے؟ قومیں کب جو ہے وہ ترقی نہیں کرتی ہے؟ قومیں کس وقت داتا بنتی ہے؟ قومیں کس وقت فقیر بنتی ہے؟ قومیں کس وقت بادشاہ بنتی ہے؟ قومیں کس وقت بھکاری بنتی ہے؟ اللہ اکبر، اچھی طرح یاد رکھنا، وہ قوم اللہ اللہ جو اپنی جو ہے وہ ماضی کے خط و خال کو جانتے ہوئے اپنے ماضی کی بنیادوں پر مستقبل کی دیواروں کو قائم کرتی ہے، دنیا کی وہ قومیں کامیاب ہوتی ہے۔ اور جو قومیں اپنا ماضی بھول جاتی ہے اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ اچھی طرح یاد رکھنا، آج قوم مسلم پوری دنیا میں زوال پذیر ہے۔ ہماری قوم کی ذلت دیکھیں، ہماری قوم کی رسوائی دیکھیں، ہماری قوم کی تباہی دیکھیں، ہماری قوم کی بربادی دیکھیں۔ اللہ اکبر، قوم کا حال کیا ہے؟ یہ وہ قوم ہے، یہ وہ قوم ہے جو دنیا میں امامت کے لیے آئی تھی، یہ وہ قوم ہے جو دنیا میں قیادت کے لیے آئی تھی، یہ وہ قوم ہے جو دنیا میں سیادت کے لیے آئی تھی۔ اللہ اکبر، پوری دنیا کے اندر اللہ اللہ 1000 سال سے زائد پوری دنیا کے اندر قوم مسلم نے حکمرانی کی ہے، قوم مسلم نے حکومت کی ہے۔ اللہ اکبر، خلیفہ ہارون رشید نے بلکہ بادشاہ ہارون رشید نے اپنے دور میں بادل کو آسمان پر دیکھ کر کہا تھا، اے بادل تو جا، جہاں کہیں برسے گا تو میری ہی سلطنت میں برسے گا، میری ہی حکومت میں برسے گا۔ مشرق سے لے کر مغرب تک مسلمانوں کی حکومتیں تھیں۔ خود اسی ہندوستان کی سرزمین پر 7 صدیوں سے زیادہ مسلمانوں نے حکومت کی ہے۔ اللہ اکبر، آخر کیا بات ہے؟ ہم کب تک حکمراں تھے؟ اللہ اللہ، ہم کب تک تاجدار تھے؟ ہم کب تک داتا تھے؟ ایک وقت وہ تھا بغداد پر مسلمانوں کی حکومت، ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت۔ اس ہندوستان میں اکھنڈ بھارت کے اندر، ہندوستان کے اندر 700 سال سے زائد قوم مسلم حکمرانی کر رہی تھی اور اس شان سے حکمرانی کر رہی تھی۔ جب تک تم حاکم تھے اس وقت تک اس ملک کے اندر نہ کوئی چور نظر آتا تھا، نہ کوئی راستے میں بھیک مانگنے والا بھکاری نظر آتا تھا۔ یہ حالات تھے، مگر آج کوئی قوم جس نے دنیا کو دولت دی، جس نے دنیا کو شعور دیا، جس نے دنیا کو انداز زندگی دیا، جس نے دنیا کو نظام زندگی دیا، جس نے دنیا کو تابندگی دیا، جس نے دنیا کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی، آج اس قوم کا حال یہ ہو چکا ہے کہ اس قوم کی بیٹیاں اللہ اکبر سکھ نلوں پر برقع پہن کر کے بھیک مانگ رہی ہے۔ ایک دور وہ تھا اللہ اکبر کہ مسلمانوں کا حال یہ تھا، انگریزوں کی آمد سے پہلے 1857 سے پہلے اللہ اکبر کہ ایک مسلم کلکتہ کے تاجر کے پاس اتنی دولت ہوا کرتی تھی کہ اتنی دولت برطانیہ کے شاہی خزانے میں نہیں ہوا کرتی تھی۔ مسلمانوں کے عروج کا یہ عالم تھا، مسلمانوں کی ترقی کا یہ عالم تھا۔ ذرا غور تو کریں کہاں ایک دور وہ گزرا ہے۔ اللہ، اگر آپ کوئی فکری اور علمی گفتگو سننا چاہتے ہیں تھوڑا سا سنجیدگی کا ماحول بنا دیں، اور اگر آپ بھیڑ اکٹھا کرنے آئے ہیں تو بھیڑ ہو چکی، پروگرام ختم ہے۔ شور شرابے میں مشاعرے تو ہوتے ہیں لیکن کوئی فکری اور علمی گفتگو نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میری گزارش ہے تھوڑی دیر، اگر آپ 10 منٹ کہیں تو میں 10 منٹ ہی میں تقریر ختم کر دوں گا، لیکن 10 منٹ سن لو مگر توجہ سے سن لو۔ آپ ہمیشہ مقرر کو بلاتے ہیں، آج آپ نے مقرر کو نہیں بلکہ غوثیت ماں کی چوکھٹ کے فقیر کو بلایا ہے۔ میں کوئی مقرر نہیں ہوں،
کہ میں آپ کے سامنے اپنی خطابت کا جوہر دکھاؤں. میں دربار غوثیت کا فقیر ہوں، صرف اور صرف اپنے دل کا درد آپ کے دلوں کے دروازے پر اڑیل کر جانا چاہتا ہوں تاکہ میری سوئی ہوئی قوم بیدار ہو جائے. بس اتنی سی لالچ لے کر آئے ہیں. اگر آپ سن سکتے ہیں اطمینان سے تو سن لیں. جو بھائی آ کر کے بار بار جو لوگ نذرانہ دے رہے ہیں، ہم ان کے نذرانے کو منع نہیں کرتے. گھمنڈ کی وجہ سے جو تحفہ لینے سے انکار کرے، روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ اس پر ایک دن ایسا لائے گا کہ وہ مانگے گا تو بھی لوگ اس کو نہیں دیں گے. میں انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن اگر نذرانہ دینا ہی ہے تو اس کا طریقہ میں کئی تقریروں میں سمجھا چکا ہوں. شاید یہاں پہلی بار آئے ہو تو آپ کو بھی سمجھا دیتا ہوں. نذرانہ دینا چاہتے ہو ہم دیں گے، طریقہ سن لو. طریقہ یہ، جب کوئی بات پسند آئے اٹھ کے یہاں مت آئیے، ایک جیب سے پیسہ نکالیے، دوسری جیب میں ڈالیے، اور جب یہ محفل ختم ہو جائے تو صبح فجر کی نماز اپنے محلے کی مسجد میں ادا کیجئے، اور وہ ساری رقم اپنے امام کو یہ کہہ کر دے دیجئے کہ یہ میری طرف سے اور سید کی طرف سے، دونوں کی طرف سے آپ کو نذرانہ ہے. یہ زیادہ خوشی ہو. ٹھیک ہے، نذرانہ اسی طریقے سے ہوتا ہے. باقی اور بات اب اگر آپ تاخیر کریں گے تو بہت تاخیر ہو چکی. ایک مرتبہ سب بلند آواز سے درود شریف پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وعلى صلی و آلہ ابد الامور والکرم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین، وعلى آلک و اصحابک یا جد الغوث الثقلین. اور فرمائیں، ایک وقت وہ تھا کہ بہت دنوں کی بات نہیں، 2-3 صدی پہلے کا حال یہ تھا کہ ایک کلکتہ کے تاجر کے پاس، مسلم تاجر کے پاس